अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरगोदा के जो यहाँ पे मुजाहिद कॉलोनी में एक वाक़या हुआ है। हमारी जो वहाँ पे अक़लीती बरादरी है क्रिश्चियन की, वहाँ पे उनके एक बुज़ुर्ग हैं नज़ीर, वो अपने जब सुबह को बाहर निकले और अपने कारखाने की तरफ जा रहे थे, जहाँ वो सुबह उठ के अपने काम काज करते हैं स्टार्ट, कोई सफाई वगैरह बच्चों की हेल्प के लिए। तो वहाँ पे 4 अफराद जो थे उन्होंने उन्हें बेशक वक्त देखा कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के अवराक जला रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। तो उन्होंने उन पे एक FIR दर्ज कराई, जिसका मकसद था कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। और फिर मसाजिद में ऐलान करा के एक पूरे फैमिली पर हमला भी हुआ और फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई। इस वाक़े की मज़म्मत के लिए और इस तरह के जो इक़दामात जो तसलसल से वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुसूसन सरगोदा में ये कोई 5वां 6ठा वाक़या था इस साल 1.5 साल के अंदर। तो इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी एक छोटी सी बैठक जो हंगामी तौर पर, इसमें क्रिश्चियन एसोसिएशन के विलियम शहजाद और जेम्स सिप्रीन जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बैनुल मज़ाहिब के अमन कमेटी के जो मुश्ताक अहमद कम्बो और ज़फ़र साहब और दीगर अफराद, इन्होंने बैठ के जो मज़रूब हैं जिनको ज़रबे लगी CMH में, वो वहाँ पे दाखिल हैं, उनकी सेहत के लिए भी दुआ की। पाकिस्तान में अमन और यकजहती के लिए भी दुआ की गई और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की गई है। आइए मैं आपको वहाँ पे जो मैंने उनसे बातचीत की उसकी मैं एक झलक जो है वो आपको दिखाता हूँ। और मेरी गुजारिश है तमाम कम्युनिटी जो यहाँ पे अमेरिका में है वो भी अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे और उनके साथ जो मुतासरीन हैं उनके साथ यकजहती का इज़हार करे। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि जैसे IG साहब गए और इस बार वहाँ पे नुकसान जो है पुलिस की मुदाखलत गो के वो छीन के उन्होंने तशद्दुद किया, मगर वो पहले जैसे जो नुकसानात होते थे उनसे बच गई कौम। तो इससे बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की, इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमानों का जो नाम है चाहे जाए कि जितनी भी आप कुर्बानियाँ, जितने भी अच्छे काम कर लें वो बदनाम होता है। तो क्यों ना हम सब मिल के ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करें और इन मुजरमों के लिए सख्त से सख्त सज़ाओं का मुतालबा करें। बहुत मेहरबानी पाक वतन टीवी का और जनाब हमारे उर्दू न्यूज़ के जनाब मोहसन ज़हीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए यहाँ। तो ये सानहा जो सरगोदा है, इसके तमाम के तमाम जो महर्रकात हैं उनको अभी तक जो है ना वो चेक भी किया जा रहा है, जबकि मुसलमान पर FIR भी हो चुकी है। और इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे सानहा जैसे कि अब और इससे कबल हुए हैं और बाद में पता चलता है कि उसके अंदर फलां आदमी गुनाहगार था, फिर वही मुल्ज़म जो है वो बरज़मानत बाहर आ जाता है, फिर वही बरी हो जाता है। एक तो बात ये बड़ी अजीब सी पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। दूसरी बात ये कि ये मामला चूँकि सरीहन मजहबी है और मज़हब की आड़ में आकर अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या पाकिस्तानी कौम को बदनाम करने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसके लिए ये शर्मनाक बात है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर पता है कि एटमी ताकत की मालिक है, और पाकिस्तान को अब से नहीं कब से एक तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और दूसरा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा मजहबी लिहाज से फूट डालने के अमल में इस वक्त बैरूनी ताकतें मसरूफ़ हैं। अगर चंद दिन कबल जो सानहा हुआ है अगर उसको भी मैं देखूं तो वो भी मजहबी मामला है। आज का वाक़या जो है सानहा सरगोदा, इसको भी जानबूझकर मजहबी रंग दिया गया, जबकि मुहर्रकात कुछ और हैं। वो नज़ीर मसीह जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो मजलूम है, वो मुजरम नहीं है। मगर अफसोस जिस शख्स ने ये हरकत की है
وہ مسلمان ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میں یہ حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں اپنی وساطت سے، ولیم شہزاد جو کہ چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن ہے، اور آصف بیگ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے یہ جیمز سیپرین صاحب ہے، اور میرے ڈپٹی چیف کوآرڈینیٹر جناب میاں ظفر اقبال صاحب، دیگر رفقا، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایسے واقعات ہونے ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ بیفور ٹائم کیوں نہیں ان کا خیال کیا جاتا کہ کہاں کہاں کیا کیا کیسے کیسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بدنام سے بدنام ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کہیں مسلمان گناہ گار نکل رہا ہے، کہیں کرسچن، آبادی تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، ان کے درمیان تو کوئی تصادم آج تک واضح نہیں ہوا۔ یہ صرف مسلم اور مسیحی دو جو ایک مذہب ہے، ان کے درمیان ہمیشہ تنگ نظری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو جھگڑایا گیا، لڑایا گیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا، حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جس آدمی کی اس کے اندر شمولیت ہے اور جس آدمی نے جو عمل اس میں کیا ہے ایلیگل، اس کو قرار واقع سزا دی جائے، حتیٰ کہ مین اکیوز پرسن جو سامنے آتا ہے اس کو ڈیتھ سینٹنس دی جائے، تاکہ آئندہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی حرکت کرنے والے آدمی کا انجام سزائے موت ہے۔ جی، ولیم شہزاد صاحب، چیئرمین پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن، آپ اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ولیم شہزاد ہے۔ I'm the chairman for Pakistan Christian Association۔ یہاں پہ میرے دوست مشتاق احمد کمبو صاحب، آصف بیگ صاحب، جیمز سپرین حمید صاحب، اور ہمارے ظفر صاحب، اور ہمارے بھائی ماجد صاحب ہیں، سفیر ہے۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اردو نیوز محسن ظہیر صاحب کا، اور پاکستان پاک وطن ٹی وی جناب زاہد شباز شاہ صاحب کا، کہ ہمیشہ انہوں نے ہمارے غم میں ہمیں اکٹھا کیا، اور ہم کٹھے مل جل کے بیٹھ کے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی جیسے کہ جڑالا میں ایشو ہوا تھا، کرسچنوں کے گھر اور چرچز کو جلایا گیا تھا، تو ایسے ایشو ہمارے تقریباً 2 4 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ہمیں جھٹکا ملتا ہے، ہماری آنکھیں کھولی جاتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مینورٹی میں ہو، اور جیسے ہم چاہیں گے ویسے آپ رہیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم وہاں پہ مینورٹی میں ہیں، لیکن وہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے خون پسینے سے وہ ملک بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے مسیحیوں نے بھی وہاں پہ اپنے خون بہائے ہیں اور پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تو خاص کر کے وہاں پہ مسیحی رہنے والے جو ہیں نا، وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ وہاں کے جدی پشتی تھے۔ بالکل میرا خیال ہے بہت ہی کم مسیح ہوں گے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، میجورٹی وہاں کے وہ جدی پشتی تھے، ان کے باپ دادا، اور آگے ہم بھی آج آلموسٹ اوور 60 ہو گئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سب یہ وہیں پہ تھے۔ تو میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے، خاص کر کے حکومت پنجاب سے، مریم نواز اور ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، کہ اس بات کا سخت ایکشن لیں، کیونکہ جو پاکستان میں رہنے والے مسیح ہیں ان کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی بھی ایسی غلط حرکت سوچنے پہ مجبور نہ ہو۔ پہلی بات، پہلے وہ سوچیں گے نہیں، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے، اور میری دعا ہے کہ میرا پاکستان سلامت رہے، ایسے لوگوں کی نظروں سے بچے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور مذہب کے نام پہ غریب مسیحیوں کو ستاتے ہیں۔ شکریہ۔ جیمز سپرین صاحب، یہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کرسچین ایسوسی ایشن کے،
یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں مختصر اور اس کے بعد دعا کریں. جی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. ہم اس وقت ایک بڑے گہرے صدمے سے دو چار ہیں اور اس وقت ہم ایک صدمے سے دو چار ہیں جس میں یہ سرگودے کا سانحہ جو ہے وہ اب سب کو پتہ ہے. اور اس وقت جیسا کہ مشتاق قمبوز صاحب نے اور ولیم شہزاد نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی رہے اور یہ جو مسلم مسیحی اتحاد میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم سب باہمی محبت اور اظہار یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان لوگوں کو کیف کردار تک پہنچائیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں. میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیف کردار تک پہنچائیں اور ان کو سخت سزا دی جائے جو اس سانحہ سرگودہ میں ملوث ہیں. اور خاص کر پولیس کے حکام سے میری درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے خلاف جو بھی مقدمات درج ہوں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. پاکستان زندہ باد. اچھا اب میں جیم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے طور پر ایک دعا کریں تھوڑی سی. جو زخمی ہیں خاص طور پر نذیر صاحب اور دیگر جو اس واقعہ میں کچھ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اور انصاف کے لیے ہاں جی ضرور. باپ اور بیٹے اس کے نام میں آمین. قدوس 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 رب الافواج آسمان و زمین کے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے. اور اے خدا ہم جو یہاں پہ بیرون ملک ہیں ہمیں بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہاں کے ایسے واقعات جیسے کہ جڑاوالا کا واقعات اور اس سے پہلے شانتی نگر گوجرا وغیرہ کے واقعات ہوئے اور ابھی جو سرگودے کا سانحہ ہے اس کے لیے بھی ہم بہت صدمہ برداشت کرنے کی ہمت چاہتے ہیں. اور خاص کر خدا اس وقت ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے جو زخمی یا اسپتال میں ہیں. قدوس باپ ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا کر اور ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے الزامات لگا کر توہین رسالت جیسی کیسز میں ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. خاص کر جو یہ ہر بار استعمال کیا جاتا ہے کرسچنز یا ہندوؤں کے خلاف اور ایون مسلمانوں کو بھی اس میں انوالو کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو عقل فہم دانائی عطا کر تاکہ وہ ایسی مکروہ کوششوں سے باز رہیں. اور ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ تمام جتنی بھی اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں ان کو نیست و نابود کر رکھیں. سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے آمین. جی مشتاق قمبوز صاحب اگر آپ 1 منٹ کے لیے چھوٹی سی مختصر امن کے لیے اور یکجہتی کے لیے دعا فرما دیں اور جو بیمار ہیں ان کی جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے جی بہت ہی مختصر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے اندر بسنے والے تمام تر جو بھی لوگ ہیں اقوام ہیں مذاہب ہیں اللہ پاک تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی قوم کی ہمارے ملک کے اندر جو معاملات ہیں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما. اللہ دیار غیر سے یا اندر سے یا رب العالمین جو شرور و فتن پھوٹ رہے ہیں اللہ پاک اس سے بھی محفوظ فرما. اللہ پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار و محبت عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پاک پاکستان کے اندر جتنی بھی ایسے پرابلمس ہیں اتنے معاملات ہیں مذہبی طور پر
یا غیر مذہبی طور پر لوگوں کو آپس میں پریشان کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، اللہ پاک وہ شر پسند جو لوگ پاکستان کی عزت کو ناموز کو اللہ برباد کرنے کے در پہ، اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما، اور پاکستان کی عزت کو، عظمت کو، احترام کو اللہ پاک بحال فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک پر، اللہ پاک ملک میں بسنے والوں پر، اللہ پاک تمام تر دنیا کی جو مخلوق ہے سب پر تو اپنا رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔